السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ الرحمن الرحیم، باب امور الایمان وقول اللہ عز وجل لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله الى قوله المتقون قد افلح المؤمنون۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو یہ باب پیش کیا ہے، باب امور الایمان، اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چند باتیں ذکر کریں گے۔ ایک بات تو یہ ذکر کریں گے کہ ایمان کا استکمال وہ فرائض و واجبات اور دیگر مستحبات کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی ایمان کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ ساتھ توحید اور رسالت کی شہادت کے ساتھ ساتھ فرائض بھی انجام دے، واجبات بھی انجام دے اور دیگر اعمال حسنہ بھی انجام دے۔ اگر اعمال حسنہ انجام نہیں دیتا ہے تو اس کی بنا پر وہ شخص مومن تو ہو سکتا ہے لیکن کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر فرائض و واجبات کو ترک کرتا ہے تو مومن رہے گا اہل سنت و جماعت کے نزدیک، لیکن کامل مومن نہیں رہے گا۔ تو باب امور الایمان پیش کرنے سے مقصود مذہب اہل سنت جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا اس کا بیان کرنا مقصد ہے، اور دوسرا یہاں پر امام بخاری کا جو مقصود ہے وہ چند فرقوں کا رد کرنا بھی ہے۔ مثلا ایک فرقہ مرجیہ ہے جو کہ رجا سے بنا ہے، امید کے معنی میں۔ فرقہ مرجیہ کا رد کرنا ہے بالخصوص ان ابواب کے ذریعے۔ فرقہ مرجیہ کا کیا نظریہ ہے؟ اس کا یہ کہنا ہے کہ ایمان صرف قول یعنی شہادت کا نام ہے۔ اگر کسی شخص نے شہادت انجام دے لی، شہادت لے کر آ گیا اور تصدیق کر دی تو وہ مومن ہے، اب اس کے ایمان اور اسلام پر کوئی بھی گناہ نقصان نہیں دے گا۔ لہذا اگر کسی شخص نے تصدیق کر دی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اب جنت میں داخل ہوگا اور اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ کوئی گناہ اب اس کو نقصان نہیں دے گا، کوئی معصیت اس کے لیے مضر نہیں ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان ابواب کے تحت جو ابواب آ رہے ہیں ان کے تحت یہ بیان کریں گے اور اس بات پر دلیل لے کر آئیں گے کہ مرجیہ کا یہ قول مردود ہے، احادیث اور اقوال ائمہ کی روشنی میں، ایسی آیات کریمہ کی روشنی میں، کیونکہ آیات اور احادیث سے امام بخاری یہ ثابت کریں گے
کہ تصدیق کے ساتھ ساتھ کامل ایمان کے لیے ضروری ہے اعمال صالحہ انجام دینا اور برائیوں سے اجتناب کرنا۔ اور جب روایتوں میں احادیث میں یہ معلوم یہ ہو جائے گا کہ بندہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی اور وہ کامل مومن نہیں رہتا ہے، تو اس سے یہ متحقق ہو جائے گا کہ معصیت بندے کے لیے مضر ہوتی ہے، ویسا نہیں ہے جیسے کہ فرقہ مرضیہ نے کہہ دیا۔ کہ یہ ابواب جو امام بخاری آگے باندھ رہے ہیں، ان ابواب کا مقصود ہے فرقہ مرضیہ کا رد کرنا۔ اہل سنت و جماعت کا مذہب آپ نے سن لیا کہ اہل سنت کا کہنا یہی ہے، بالخصوص احناف کا اور شافعی بھی اس میں شامل ہیں، کہ کامل ایمان اعمال صالحہ کے ہی ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہاں، احناف اس کے قائل ہیں کہ نفس ایمان وہ تصدیق ہے، اور اعمال کو جو امام شافعی نے رکن تصدیق قرار دیا ہے، تو انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رکن دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ رکن ہوتا ہے جو کہ سکوت کا احتمال رکھتا ہے وقت ضرورت، اور ایک وہ رکن ہوتا ہے جو کہ سکوت کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ لہذا نفس تصدیق یہ ایمان کا جز ہے اور ایمان کا وہ رکن ہے جو کسی بھی حال میں سکوت کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ اس کے برخلاف اقرار یا عمل اگر کسی شخص کو مجبور کر دیا جائے اس بات کے کہنے پر کہ وہ کفر کرے یا کفری کلمہ بولے، تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ وہ زبان سے کلمہ کفر جاری کر لے تب بھی وہ مومن رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقرار یہ سکوت کا احتمال رکھتا ہے، لیکن قرآن نے فرمایا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، دل ایمان پر مطمئن رہنا چاہیے، زبان سے صرف کہے۔ ایسے ہی اگر کسی شخص کو مجبور کر دیا کہ تو نماز کا انکار کر یا نماز نہیں پڑھے گا، نماز پڑھنے کا انکار کرے گا، مجبور کر دیا، تو وہ زبان سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نماز کا انکار کرتا ہوں، لیکن دل اس کا مطمئن رہنا چاہیے۔ ایسی لوگوں کی اقرار کی بنا پر وہ نماز نہ پڑھے تو اس سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ اہل سنت و جماعت کا یہی مذہب ہے کہ ایک مرتکب کبیرہ مومن رہتا ہے اور وہ کفر میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ مرضیہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایمان لے آیا ہے، شہادت کر لی ہے اس نے، تو کوئی گناہ اسے نقصان نہیں دے گا۔ احناف اور اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ گناہ اگر کرے گا تو کامل مومن نہیں رہے گا۔ یہاں پر خوارج کا قول یہ ہے کہ خوارج نے یہ کہا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ ایک قول علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمت و رضوان نے خوارج کا نقل کیا شرح عقائد نصفیہ میں۔ انہوں نے یہ تک کہا کہ خوارج نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ صغیرہ بھی کرتا ہے تب بھی وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ خوارج کا یہ قول عقل سے بالاتر ہے اور صفاحت اور جہالت پر مشتمل ہے۔ اگر آپ غور کریں انہی کے اس قول میں، تو شاید وہ اپنے اسی قول کی بنا پر کوئی بھی خارجی مومن نہیں رہے گا۔ ایسا تو کوئی بھی شخص نہیں ہے جس سے گناہ صغیرہ کا صدور نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں تک علماء نے فرمایا ہے کہ گناہ صغیرہ کا صدور بلا قصد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی ہو جاتا ہے، جس کو ہم ذلت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب سوچئے جب خوارج نے یہ کہہ دیا کہ گناہ صغیرہ کا مرتکب بھی کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، تو پھر کون سا خارجی ایسا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے
بغض میں، جو کہ صحابی رسول ہیں، جلیل قدر صحابی ہیں، اور ان کے بغض رکھ رہا ہے، ان کو گالی گلوچ کر رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے، تو بتائیے کون خارجی مومن رہ سکتا ہے؟ بہرحال خارجیوں کا یہ مذہب رہا۔ ایک چوتھا مذہب بھی ہم یہاں پر ذکر کر دیں، معتزلہ کا یہاں پر مذہب ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے گناہ کبیرہ کر لیا تو گناہ کبیرہ کرنے کے بعد نہ وہ مومن رہتا ہے نہ کافر ہوتا ہے۔ کیوں مومن کیوں نہیں رہتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک گناہ کبیرہ سے بچنا یہ جزء ایمان ہے، یعنی طاعت جزء ایمان ہے ان کے نزدیک۔ اب طاعت کرنا جب جزء ایمان ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دو جزء ایمان کے، ایک ہے تصدیق اور ایک ہے طاعت۔ اب اگر طاعت اس نے نہیں کی، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا، تو ایک جز ختم ہو گیا جس کی وجہ سے وہ مومن نہیں رہتا، اور ابھی تصدیق باقی ہے تو تکذیب پائی نہیں گئی ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی کافر بھی نہیں ہوا ہے۔ تو وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو نہ مومن کہتے ہیں نہ کافر کہتے ہیں، بلکہ کفر و ایمان کے درمیان ایک منزلے کے قائل ہیں۔ جبکہ تمام ائمہ کا اتفاق ہے، تمام علماء اور متکلمین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ منزلہ بین المنزلتین کا کوئی بھی معتزلہ کے علاوہ قائل نہیں ہے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ایمان اور کفر دونوں متضاد ہیں۔ ایمان نام ہے تصدیق کا، جبکہ کفر نام ہے تکذیب کا۔ تو جب تصدیق ختم ہوگی تو آدمی کبھی بھی ایمان و کفر کے بیچ نہیں رہے گا، تصدیق ختم ہو جائے گی تو تکذیب فوراً جب ہو گئی اس میں تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کے نزدیک یا تو بندہ مومن ہی ہوگا یا کافر ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نہ مومن ہو نہ کافر ہو۔ یہ ہم نے مذاہب کا بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ اب اور یہ بھی ہم نے بتا دیا کہ امام بخاری جو آگے ابواب لے کر آ رہے ہیں، ان ابواب سے امام بخاری کا مقصود کیا ہے۔ اب چلیے تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں۔ باب امور ایمان، ایمان کے امور کا بیان، کہ ایمان کے بہت سارے امور ہیں، وہ ساری طاعات کی طرف اشارہ کریں گے کہ ساری طاعات جو ہیں، طرح طرح کے اچھے کام جو ہیں، وہ سب کے سب ایمان سے ہیں، ایمان کا حصہ ہے۔ اب امام شافعی یا امام بخاری کے نزدیک وہ ایمان ہی کا حصہ ہے، اور اہل سنت و جماعت میں سے بالخصوص احناف کے نزدیک وہ ایمان کامل کا حصہ ہے۔ باب امور ایمان، ایمان کے امور کا بیان، وقول اللہ عز و جل، اور اللہ عز و جل کے اس قول کا بیان۔ اللہ عز و جل کے اس قول میں بھی یہ معلوم ہوگا کہ عمل کرنا اور ایمان لانا یہ دونوں ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کا پہلے فرمان ذکر کرتے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ الی قولہ المتقین۔ اب المتقون پر پوری آیت کریمہ پورا قول پڑھیے، تو پوری آیت کریمہ اس طریقے سے ہے، میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ أولئك هم المتقون، جو المتقون ہے نا، امام بخاری نے الى قوله المتقون بیان فرما دیا۔ اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ لگائیے، اور ترجمہ لگا کر آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ کون کون سے اعمال ایمان کے کمال میں داخل ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم،
کوئی کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، قبل المشرقی والمغرب، ورنہ یولی تولیہ کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، لیکن برا ان تولی وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہے، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی من آمن باللہ، کوئی اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکۃ، ملائکہ پر ایمان لائے، یہ ملک کی جمع ہے ملائکہ، والکتاب، اور کتاب پر ایمان لائے، والنبیین، اور تمام نبیوں پر ایمان لائے کہ وہ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، وآتى المال على حبه، تو یہاں پر دیکھیے تصدیق وغیرہ کا ذکر ہو گیا یہاں پر اس آیت کریمہ میں اب تک، اور آگے دیکھیے وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، اور نیکی یہ ہے کہ وہ شخص مال کو دے، آتل مالا مال دے یعنی مال خرچ کرے، علی حبہ، اس کی محبت پر، کہاں پر خرچ کرے؟ ذوی القربہ، کسے دے مال؟ ذوی القربہ، قریبیوں پر، قریبیوں کو دے، رشتہ داروں کو دے، والیتامہ، اور یتیموں کو دے، والمساکین، اور مسکینوں کو دے، یہ سب جمع ہے، قربہ قریب کی جمع ہے، یتامہ یتیم کی جمع ہے، مساکین مسکین کی جمع ہے، وابن السبیل، اور مسافر کو دے، والسائلین وفی الرقاب، اور سائلین کو دے یعنی جو مانگنے والے ہیں سائلوں کو دے، اور گردن وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں دے، پھر رقاب کا مطلب گردنیں چھڑانے میں، یعنی اگر کوئی غلام ہے کسی کا، یہ رقبۃ کی جمع رقاب ہے، اس کا معنی گردن، تو گردنوں میں دے یعنی گردنیں چھڑانے میں دے، کوئی اگر غلام ہے کسی کے یہاں پر اور اس کا آقا اور مالک جو ہے اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو اس کو رقم دے کر، اپنا مال دے کر اس مسلمان غلام کو چھوڑا لے تاکہ وہ اپنے آقا کی زیادتیوں سے محفوظ رہ سکے۔ تو اقام الصلاۃ و آتى الزکاۃ، اور یہ نیکی ہے کہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب عہد کرے، عہد و میثاق کرے تو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں، اوفا یوفی، ایفا سے واو فعال سے، یوفونا یہ اس میں فاعل کا جمع کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے پورا کرنا، ایفاء العہد وعدہ وفائی کرنا، وعدہ پورا کرنا، والموفون بعہدہم، اور اپنے عہد کو پورا کرے، اپنے وعدے کو پورا کرے، اذا عاہدوا، جب عہد کریں، والصابرین فی البأساء والضراء، بأساء کا معنی ہوتا ہے خوشحالی، اور ضراء کا معنی ہوتا ہے بدحالی، تو خوشحالی اور بدحالی یعنی خوشی اور غم کے وقت میں صبر کرنے والے ہیں، وحین البأس، البأس کا معنی خوف اور غم، اور خوف کے وقت میں بھی صبر کرنے والے ہیں، اور البأس کا معنی بدحالی بھی ہوتا ہے، تو بدحالی کے وقت میں صبر کرنے والے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں، جو لوگ سچے ہیں، جنہوں نے جو ایسے سب کام کریں گے وہ سچے ہیں، اولئک هم المتقون، یہی پرہیزگار لوگ ہیں، یہی اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یہی پرہیزگار ہیں۔ یہ پہلی آیت کریمہ امام بخاری نے جو ذکر کی ہے اس کا ہم نے ترجمہ کیا، اس آیت کریمہ میں آپ غور کریے تو یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بھلائی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی جانب پھیر لو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی ہم بتا دیں تاکہ آپ پر مفہوم واضح ہو جائے۔ علامہ جار اللہ زمخشری جو کہ معتزلی ہیں، انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت یہود و نصارہ نے کیلی گولیت کی۔ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ بیت المقدس کی مغربی جو دیوار ہے اس کی طرف منہ کر کے ہی سارے کام کرنا
بھلائی سمجھتے تھے، اور نصارہ بیت المقدس کی مشرقی دیوار کی طرف منہ کر کے اپنے کاموں کو انجام دینا اور عبادت کرنا اسی کو بھلائی سمجھتے تھے، اور اس کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یا عبادت کرنا اس کو وہ بھلائی نہیں سمجھتے تھے۔ تو جب تحویل قبلہ کا معاملہ پیش آیا تو یہود و نصارہ نے اس پر چیری گولیاں کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بھلائی ہے ہی نہیں۔ بیت المقدس کی یہود نے کہا کہ بیت المقدس کی مغرب سے منہ پھیر لینا یہ بھلائی نہیں ہے، یا نصارہ نے کہا کہ مشرق کی جانب سے منہ پھیر لینا یہ بھلائی نہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیرنے پر انہوں نے طعن و تشنیع کی، انگشت نمائی کی۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ دیکھیے اسی کو اصل نیکی مت سمجھو کہ تم مشرق یا مغرب کی جانب منہ کر لیتے ہو، یعنی بیت المقدس کے مشرق و مغرب کی جانب منہ کر لیتے ہو، اسی کو صرف بھلائی مت سمجھو۔ بھلائی تو اس میں ہے کہ اللہ اس کے رسول پر تم ایمان لے آؤ۔ اب تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لو، بیت المقدس کے مشرقی اور مغربی دیوار کی طرف منہ کر لو، یہ بھلائی نہیں ہے۔ بھلائی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ نے جیسا حکم فرما دیا ہے اس کو مان لو، یہ بھلائی ہے۔ تو ان کا رد اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے اس میں، اور ان کی مذمت فرمائی اور ارشاد فرمایا لا تجد ان تولوا قبل المشرق والمغرب۔ اور بھلائی اصل بھلائی یہ نہیں ہے، اصل یہ کہ یہ نہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف تم کرو، ولکن البر من آمن باللہ، لیکن بھلائی یہ ہے ولکن البر من آمن باللہ۔ تو یہاں پر ولکن البر، یہاں پر کچھ ائمہ نے یہ فرمایا کہ البر سے پہلے لفظ صاحب مضاف محذوف ہے، یعنی مانا ہوگا ولکن صاحب البر من آمن باللہ، کیونکہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بر بے معنی نیکی ہے، اور اس پر یہ بر جو ہے لاکنہ کا اسم ہے، اور من آمن باللہ یہ من جو ہے وہ ذات پر دراز کر رہا ہے۔ تو اب مانا ہوگا لیکن بھلائی وہ ذات ہے جو اللہ پر ایمان لائے، تو جو ذات کبھی بھلائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ذات جو ہوتی ہے بھلائی والی ہوتی ہے، نہ کہ بھلائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کچھ ائمہ نے فرمایا کہ مفسرین نے فرمایا کہ لاکن البر یہاں پر مضاف محذوف ہے، اصل عبارت ہوگی لاکن صاحب البر من آمن باللہ، نیکی والا وہ شخص ہے جو کہ اللہ اور آخر کے دن پر ایمان لائے۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا کہ یہاں پر من سے پہلے آمنہ سے پہلے لفظ ذو محذوف ہے، مانا ہے ولکن البر ذو ایمان باللہ والیوم الآخر، یہ ہے کہ لیکن بھلائی یہ ہے کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا یہ بھلائی ہے۔ ایمان لانے والا بھلائی نہیں ہے، بلکہ میں نے جو پہلا احتمال جو بتایا وہی صحیح ہے، اور ایک اور قول ہے مفسرین کا وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ شاید لفظ ذی سے ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن پہلے والا جو ہم نے ابھی ذکر کیا وہی ابھی آپ یاد کر دیجیے گا، میں اس کو انشاءاللہ اگر تفسیر مجھے ملتی ہے تو میں اس کو بعد میں بتاتا ہوں۔ تو آپ کے ذہن میں یہ بات تو آ گئی ہوگی ولکن البر یہاں پر مانا ہے ولکن صاحب البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں جو چند باتیں ذکر کی گئی، اللہ پر ایمان لانے کی بات ذکر کی گئی، ایسے ہی اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرنے کی بات کی گئی کہ ان لوگوں پر مال خرچ کرو، نماز پڑھنے کی بات کہی گئی، زکوٰۃ دینے کی بات کہی گئی، وعدہ وفائی کی بات کی گئی، صبر کرنے کی بات کی گئی، یہ ساری باتیں ذکر کی گئی۔ اس سے یہ مقصود ہے کہ دیکھیے ایمان کا کمال ان ساری چیزوں سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کامل مومن نہیں رہ سکتا ہے، جب کامل مومن نہیں رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ طاعات کو چھوڑنا یہ مضر ہوتی ہے۔ ویسا نہیں ہے جیسے کہ مرضیہ نے کہہ دیا کہ اب جب ایمان لے آیا تو کوئی گناہ اس کے لیے مضر نہیں ہوگا۔
تو مقصود سمجھ میں آ گیا آیت کریمہ سے. ایسے ہی اب دوسری آیت کریمہ پر ہم غور کرتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے. الآیہ اے تمام الآیہ یا اقرأ الآیۃ، آیت کو پورا پڑھ لو. یہ اس کا الآیہ کا معنی ہم نے بتا دیا. اب پوری آیت کیا ہے، پوری آیت کی ہم پڑھ لیتے ہیں. چلیے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم یحافظون. یہ پوری عبارت ہوگی. تو پہلی جو آیت کریمہ امام بخاری نے جو آیت کریمہ پہلی ذکر کی ہے وہ سورہ بقرہ کی ہے، اور یہ والی جو ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی یہ سورہ مؤمنون سے ہے. ترجمہ کرتے ہیں آیت کریمہ کا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، ایسے ہی وہ مومنین کامیاب ہو گئے یا وہ مومنین کامیاب ہیں جو لغو کا معنی ہوتا ہے فضول باتیں. معرضون اعراض یعرض اعراض والی فعل سے، اس میں فعل کا صیغہ ہے جمع کا، تو معرضون کا معنی ہوگا اعراض کرنے والے. اور وہ لوگ کامیاب ہوئے جو فضول باتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، انحراف کرنے والے ہوتے ہیں، بچنے والے ہوتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، ایسے ہی وہ لوگ جو زکوٰۃ کو انجام دینے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، ایسے ہی وہ لوگ بھی کامیاب ہوئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی اپنی شرمگاہوں کو اپنے ان لوگوں پر جن سے ان کا نکاح ہو گیا ہے یا جن سے جو ان کے ملک میں ہے یعنی باندیاں، ان کے سوا دوسروں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی نظریں ادھر ادھر نہیں دوڑاتے ہیں، یا جو زنا وغیرہ میں ملوث نہیں ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ کامیاب ہوئے. فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر. اب والذین یہاں پر یاد رہے کہ مذکر سارے جتنے بھی ہیں المؤمنون الذین یہ سب مذکر کے الفاظ ہیں، مذکر ہیں، لیکن مذکر کا ذکر اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے حاکم ہیں، اس لیے تغلیباً ان کو ذکر کر دیا جاتا ہے، اگرچہ ان سارے احکام میں عورتیں بھی شامل ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کو بچانے والے ہیں الا علی ازواجہم، مگر اپنے جوڑوں پر یعنی عورتیں ہیں تو اپنے شوہروں پر اور مرد ہیں تو اپنی بیویوں پر. یعنی بیویوں سے بچانے کا حکم نہیں ہے بلکہ اپنی بیوی اپنے شوہروں کے ساتھ ویسے ہی رشتے رکھنے کا بھی حکم ہے، اور یہ اس کے زوجیت کے حقوق سے ہے کہ وہ ان کو انجام دے، یہ گناہ نہیں ہے. اور ما ملکت ایمانہم، یا ان کے ہاتھ جن کے مالک ہے، یعنی ہاتھ مالک ہے، ایمان یہ یمین کی جمع ہے، ہاتھ مالک ہے یعنی جو ان کے قبضے میں ہے، یعنی باندیاں جیسے بغیر نکاح کے جن سے وصی کرنا جائز ہے. فإنہم غیر ملومین، کیونکہ شوہروں پر
یا شوہر اپنی بیویوں پر حفاظت نہ کریں اور یا اپنی وادیوں پر حفاظت نہ کریں اپنی شرمگاہوں کی، فإنهم غیر ملومین، تو یہ لوگ لائق مذمت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو شخص ان کے علاوہ چاہے، یعنی اپنی بیویوں اور اپنی وادیوں کے علاوہ دوسری جگہوں پر کوشش کرے یا غلط کام کر بیٹھے، فاولئک هم العادون، تو یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ایسی وہ لوگ کامیاب ہو گئے کہ جو اپنی امانتیں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ راعون، رعا یرعا کا معنی ہوتا ہے، بلکہ راعون رعی یا یرعا کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا اور نگہداشت کرنا، اسی سے اس میں فاعل ہے راعون۔ اور جو اپنی امانتیں اور اپنے عہد کی نگہداشت کرنے والے ہیں، یعنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدے اگر کسی سے کر لیتے ہیں اچھے کاموں کے تو اپنے اچھے کاموں کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہوئے کہ جو اپنی نمازوں کی مداومت کرتے ہیں اور نمازوں پر قائم رہتے ہیں، نمازیں لگاتار پڑھتے ہیں، ان کے وقتوں میں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ آیات کریمہ کی توضیح ہو گئی۔ اب ایک حدیث پاک بھی اس بات کے تحت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن محمد الجعفی قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سلیمان ابن بلال عن عبداللہ ابن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد جعفی نے، اور وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو عامر عقدی نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن بلال نے عن عبداللہ ابن دینار، عبداللہ ابن دینار سے روایت کرتے ہیں وہ، اور عبداللہ ابن دینار عن ابی صالح، ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، اور ابو صالح روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع وستون شعبہ۔ بضع کا معنی ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 تک کا۔ اگر کوئی بھی عدد 3 سے لے کر 9 تک ہے اور ہم متعین عدد پیش نہیں کرنا چاہتے ہیں کسی مصلحت کے پیش نظر، تو ہم بضع کا استعمال کر لیتے ہیں۔ مثلا ہم نے کہا بضع و 10، تو اس کا مطلب ہوگا 13 سے لے کر 19 تک کا کوئی بھی عدد مراد ہو سکتا ہے۔ تو بضع کا معنی 3 سے لے کر 9 تک میں بضع کا اطلاق ہوتا ہے۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وستون شعبہ، ایمان کے 60 کا معنی 60، تو 60 اور بعض روایتوں میں 70 بھی ہے، تو وہ اس کا معنی ہو گیا 70۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان بضع وستون شعبہ، ایمان کے 60 اور کچھ شعبے ہیں، اور دوسری جو روایتیں ہیں ان میں 70 کا بھی ذکر ہے، ہمارا ہوگا 70 اور کچھ شعبے ہیں۔ شعبہ یعنی ٹکڑے ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک خصلت ہے۔ تو ایمان کے 60 اور کچھ خصلتیں ہیں، تو شعبہ کا معنی خصلت بھی کر سکتے ہیں، کچھ خصلتیں ہیں۔ حیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو اب اس حدیث پاک سے بھی یہی سمجھ میں آیا کہ ایمان، اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 شعبے ہیں، 70 اور کچھ شعبے ہیں، اور ان میں سے سب سے اعلیٰ شعبہ جو ہے وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ یہ سب سے یعنی کلمہ توحید یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا وہ ادنا ہے، اور اس کا سب سے ادنا درجہ جو ہے وہ اماطۃ الاذی عن الطریق،
راستے سے تکلیف دہ بعض چیز کو ہٹا دینا، یعنی صرف تکلیف دہ چیز ہی تو نہیں ہٹا دینا بلکہ کوئی بھی نقصان دہ بات کسی کے لیے ہو اس کو نہ کرنا، یہ بھی سب اس میں شامل ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ درجہ بتا دیا اور ادنا درجہ بتا دیا، اب اس کے بیچ کے کتنے درجے ہیں تو آپ بے شمار درجے نکال سکتے ہیں، بہت سارے کام ہیں، لیکن علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے جب اعلیٰ اور ادنا درجوں کے بیچ کے جو شعبے نکالے ہیں، ذکر کیے ہیں انہوں نے 77 شعبے ذکر کیے ہیں۔ اگر آپ تفصیل چاہیں تو عمدۃ القاری بشرح صحیح البخاری پڑھیے، اور اس میں علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے تفصیل سے ان کو بیان کر دیا ہے۔ اب اس حدیث پاک پر غور کریے، اب اس حدیث پاک پر آپ غور کریں تو حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو اعمال ہیں نا، جیسے اماطۃ الاذى عن الطریق، اور آگے بہت سارے ابواب میں آ رہا ہے کہ مسلمان کو اپنی زبان سے محفوظ رکھنا، اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھنا، ایسے ہی کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو سلام کرنا، یہ سب کے سب کیا ہے اسلام سے ہیں۔ تو اب ان تمام باتوں سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایمان کا کمال جو ہوتا ہے وہ انہی تمام چیزوں سے ہوتا ہے، اور یہ تو ہم کمال کی بات کر رہے ہیں کیونکہ احناف کے نزدیک، ورنہ شوافی کے نزدیک کیونکہ اعمال جو ہیں وہ ایمان میں داخل ہیں، ان کے نزدیک نفس ایمان میں وہ داخل ہیں، تو ان کے نزدیک تو ایمان مرکب ہے، تو ان کے نزدیک تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایمان یہ تمام تک طاعات کو بجا لانا یہ بھی ایمان ہے۔ ہمارے نزدیک وہ کمال ایمان سے ہے۔ اب اس حدیث پاک پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں پر ذکر ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے اور نہایت جلیل قدر صحابی رسول ہیں۔ آپ یمن، ملک یمن کے ایک علاقہ دوس میں رہتے تھے، بستی دوس تھی، اسی لیے آپ کو ابو ہریرہ دوسی یمنی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے سلسلے میں ائمہ کا اختلاف ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ آپ کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ مشہور صحابی ہیں، بار بار آپ ان کے بارے میں سنیں گے، اس لیے میں آپ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ دوس کے ایک فرد ہیں جو 7 ہجری میں، جو کہ فتح خیبر کا سال ہے، تو 7 ہجری فتح خیبر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے اور پھر آخری دم تک مدینہ طیبہ ہی میں رہے۔ تو 7 ہجری میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کے بعد آخر دم تک آپ سرکار کی خدمت ہی میں رہے۔ ایک جگہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں مہاجرین اور انصار تھے، تو جو مہاجرین تھے وہ سب اپنی تجارتوں میں لگے رہتے تھے، اور جو انصار تھے جو وہاں کے وہیں پہ رہنے والے تھے وہ سب اپنے باغات اور کھیت اور اپنی کھیتیوں کو کھیتیوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس لیے وہ لوگ صحابہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقتاً حاضر ہوتے تھے، لیکن میں ایک مسکین شخص تھا، مجھے کوئی اور کام ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہی پکڑ لیا تھا اور آپ ہی کے قدموں میں ہمیشہ رہتا تھا، آپ ہی کی صحبت میں ہمیشہ رہتا تھا۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی تھی جو دیگر صحابہ کرام سرکار سے نہیں سن پاتے تھے، لیکن میں ان سے سرکار سے وہ باتیں سن لیتا تھا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی شخصیت وہ ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ باتیں سنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ، جو کہ ایک طرح سے ایک چبوترا تھا جس پر کچھ
لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے، جو انہیں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، اور صفہ وہ ایک چبوترے کا نام ہے۔ تو اصحاب صفہ کے منتظم اور نگراں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ تر رہتے تھے، اس لیے زیادہ تر احادیث سنتے تھے، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 5374 حدیثیں مروی ہیں۔ آپ کے برابر کسی دوسرے صحابی سے اتنی حدیثیں مروی نہیں ہیں۔ 5374 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ آپ کو ابو ہریرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بکریاں چرایا کرتے تھے، تو اپنے ساتھ میں ایک بلی رکھتے تھے، اور اسی بلی سے اپنا دل بہلایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان کو ابو ہریرہ کہنے لگے، کیونکہ ہریرہ کا معنی بلی ہوتا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آستین میں جیب لگی ہوئی تھی ایک، آپ آستین کی جیب میں چھوٹی سی ایک بلی رکھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی آستین کی چھوٹی سی جیب میں ایک بلی ہے چھوٹی سی، تو دیکھا تو فرمایا آپ نے انت ابو ہریرہ، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم تو بلی والے ہو، تو ابو ہریرہ سرکار نے ارشاد فرما دیا، تو یہی آپ کی کنیت ہو گئی اور اسی سے آپ مشہور ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ایک زمانے تک اسلام نہیں لا سکی تھی، لیکن ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کی عرض پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ ایمان لے آئیں اور ایمان سے مشرف ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ سرکار کی خدمت میں وقت گزارا ہے، تو سب سے زیادہ سرکار کی باتیں بھی انہوں نے سنی ہے، سب سے زیادہ حدیثیں بھی انہوں نے سنی ہے۔ ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتی ہیں، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں یہ فرمایا کہ دیکھو اپنے دماغ کا علاج کروا لو، اپنے ذہن کا علاج کروا لو، یہ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کا بھی دیکھو عقیدہ، دیکھو ان کا بھی یقین تھا، ورنہ تو اگر انہیں یقین نہیں ہوتا تو کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتے، لیکن میرے نبی سے ہی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں بہت حدیثیں سنتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بلکہ فرمایا کہ آپ اپنی چادر کھولو۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر کھولی، اور چادر کھولنے کے بعد میرے نبی نے اس چادر پر اپنے ہاتھوں سے لپ لیے اور ڈال دیے، جبکہ ہاتھ بالکل خالی تھے، اس میں کچھ نہیں تھا، دیکھنے کو کچھ نہیں تھا، لیکن سرکار نے اپنے ہاتھ لیے اور لپ بھر کے ڈال دیا، مٹھی بھر کے ڈال دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اس کو اٹھا لو اور اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگایا، تو آپ ہی بیان کرتے ہیں کہ میرا قوت حافظہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی میں نے سنا تو کبھی میں اس کو نہیں بھولا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ روایتیں کرتے ہیں آپ سے، تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ روایتیں آپ ہی نے کی ہیں، آپ سے 5374 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا، دیکھیے ایسے ایک صحابی کو یہ یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تصرف ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اگر میں نے مانگ لیا اور نبی کے کا جوش اور نبی کی رحمت جوش میں آ گئی تو میرا کام بن جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا۔ ایک صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صاحب تصرف ہیں اور ان کو مل بھی گیا، تو اب بتائیے ہمیں تو صحابی کی بات ماننا ہے، کسی صحابی کی تو بات نہیں ماننا۔ اس لیے ان مسائل میں تصرف کے معاملے میں بھی ہم لوگوں کو اپنا عقیدہ نہایت مضبوط رکھنا چاہیے، جیسے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات لگو ہو رہی ہے، حدیثیں تو اسی طریقے سے پڑھی پڑھائی جاتی ہیں،
اور بہت جلدی ترجمہ اگر لگانا ہی ہو تو مجھے آپ